ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ آداب ناظرین، روبرو کا آج کا پروگرام لے کر میں شاہین مہاجن آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے اور اپنے ریسپیکٹڈ گیسٹس کے جذبات کو جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ناظرین، بلا کسی تاخیر کے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ میرا پہلا سوال ہے خواتین کے حوالے سے۔ سوال ہے، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں ایک عورت کو عزت پرووائڈ کرنی چاہیے، تبھی جا کر ہم اس کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں اور اسے انڈیپینڈنٹ کھڑا کر سکتے ہیں۔ جو عورت ہے اسے پہلے کیا چاہیے، وہ چاہتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہے، پہلے وہ کسی پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کے لیے وہ خود کمانا چاہتی ہے، خود کوئی کمائی کرے گی۔ تو جب یہاں سے کوئی عورت نکلتی ہے، اگر یا کوئی لڑکی نکلتی ہے کچھ کمانے کے لیے، پہلے ہی پبلک اس کو یہ ریئیکشن دیتی ہے کہ او یہ تو کمانے کے لیے نکلی ہے، یہ کوئی لڑکی ہے، یہ باہر کیا کمائے گی، اس کو نہیں کچھ پتا، یا لڑکی کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اس کے بعد حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان کے لیے سپریٹ فیسلٹیز پرووائڈ کریں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے تو وہ اس کے لیے سپریٹ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو وہ بہت ساری مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری زیادتیاں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن برے لوگوں کی نظر ہمیشہ ان لڑکیوں پہ رہتی ہے یا عورتوں پہ رہتی ہے۔ تو کیا کرنا ہوگا کہ ان کے لیے سپریٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ وہ اچھی ایجوکیشن بھی حاصل کر سکیں، یا اگر ان کو کوئی کام کرنا ہوگا، کوئی امپلائمنٹ ان کو کرنا ہوگا، تو اس کے لیے ان کے لیے سب سے پہلے سپریشن ہونی چاہیے۔ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سوشلی جو ویمن ہیں دے آر ایکسپلائٹیڈ، اس کے اگینسٹ کچھ لاز وغیرہ جو ہے بنائے ہوئے ہیں، بٹ ان پہ ایکٹ نہیں کیا جاتا ہے، ہیرسمنٹ ہے، ان کے اگینسٹ ہم لوگ بولتے تو ہے لیکن پھر کبھی نہیں سنا ہے کہ کچھ سزا ملتی ہے ان کو۔ اینڈ پلس ان کو امپاور کرنے کے لیے جابس پرووائڈ ہونے چاہیے، ایک سپریٹلی ان کے لیے ہونا چاہیے وہ۔ اور جب کسی بھی عورت کی شادی ہوتی ہے، کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، تو سسرال والے پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاوری چاہیے، ہمیں جہیز چاہیے۔ تو اس جہیز جیسی، اس کو ہم بولیں گے ورث بولیں گے یا لعنت بھی بول سکتے ہیں، کہ اس چیز کو ہمیں پہلے ختم کر دینا چاہیے تاکہ جو غریب لڑکی ہے وہ بھی اچھے سے اپنی زندگی گزار سکے۔ پہلے ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے کہ اگر یہاں پہ لڑکے کو کوئی رائٹ دیا جا رہا ہے، کیا وہ لڑکی کے لیے نہیں ہو سکتا؟ اور جو انہوں نے ایک اور مسئلہ بھی چھیڑا، جو ڈاوری سسٹم انہوں نے بولا، ہاں ڈاوری سسٹم ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں۔ یہاں سے جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور اس ڈاوری سسٹم کی وجہ سے پھر لیٹ میرج کا جو بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ، اور لیٹ میرج کی وجہ سے جو یہاں پہ زیادہ سوسائڈ ریٹ اگر ہم دیکھیں گے، زیادہ تر لڑکیاں ہی کرتی ہیں بیکاز آف دس لیٹ میرج۔ اور ہم بول سکتے ہیں کہ جو ہمارا یہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے دیٹ از گڈ ایز ویل ایز، اگر ہم کہیں گے تو اچھا ہے بھی اور اچھا نہیں بھی ہے، کیونکہ اگر بیکاز آف دا نیگیٹو تھنکنگ آف دا پیپل، اگر یہاں پہ کوئی لڑکی، یہاں پہ آپ زیادہ تر آج دیکھ رہے ہوں گے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر آج کل میل سٹاف ہمارا یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لڑکی کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ دیٹس ویری مچ نیرو، اینڈ جو ڈاوری سسٹم بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ اور یہ میں اس بارے میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو یہاں کی ایک لڑکی ہے، اگر وہ کسی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے تو سپورٹ ہونا چاہیے۔ فرسٹلی اس کی فیملی کا سپورٹ ہونا چاہیے، اس کی سوسائٹی کا سپورٹ ہونا چاہیے، اور ان کی جو تھنکنگ ہونی چاہیے پازیٹیو ہونی چاہیے۔ ایک لڑکی کی رائے کیا ہے، وہ کیا سوچتی ہے، اس بارے میں ان کی تھنکنگ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ اور پھر ہماری گورنمنٹ کے اوپر کیا ہے کہ وہ جو رائٹس وہ ایک لڑکے کو دیتی ہے، ایک لڑکی کو بھی اپنی رائٹس ہونی چاہیے تھا۔ لڑکیوں کو خود مختاری دی گئی ہے، یا جیسے کہ سرپنچ، بی ڈی سی یا ڈی ڈی سی کے لیے لڑکیوں نے سپریٹ کیا ہے۔ اس میں لڑکیوں کو خود آگے آنا چاہیے، نہ کہ اپنے پتی کو بیچتی ہیں یا پھر اپنے آپ کو نیچا دکھاتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟
لڑکیوں کے لیے اگر گورنمنٹ نے اتنا کچھ رکھا ہے تو لڑکیوں کو خود اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ نہیں، اگر ہم یہ کام سنبھال سکتی ہیں، تھام سکتی ہیں، تو پھر آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ ہمارا آگے بڑھنا بے مقصد ہے۔ یہاں پہ جتنی لیڈیز ہیں یہ نکلی ہیں، مگر ان کے جو پتی ہیں وہ ان کے کام جو ہوتے ہیں وہ وہی چلاتے ہیں، لڑکیاں نکلنے نہیں دیتے ہیں، جو لیڈیز ہیں ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، جبکہ ہم یہاں تک پہنچے، ہمیں پتہ ہے، یہاں پہ ہم نے 4 باتیں سنی، ہمیں اچھا لگا ہے۔ ایسے کہ ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، آگے جانے کے لیے بھی کافی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم سنیں گے، کسی جگہ پہ جائیں گے تو تب آگے بڑھیں گے، جبکہ ہم یہاں کے گھر میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، نام لیڈیز کا ہے، کام جینٹس کا ہے، تو یہ ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں ہے۔ ہمارا پورے معاشرے کو لیڈیز کی تعاون کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کی عورتیں آلریڈی پہلے سے امپاور تھی۔ اگر گھر پہ جب ہم چھوٹے تھے اور اگر گھر پہ کوئی مین ڈیسیجن لینا ہوتا تھا وہ ہماری دادی یا نانی لیتی تھی، اور کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی میجر ڈیسیجن ہو، وہ ہماری لیڈیز ہی لیتی تھی۔ اور مجھے لگتا ہے آج کے ٹائم میں اگر ہم دیکھیں، ہماری جو لڑکیاں ہیں پڑھی لکھی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈیز بھی بہت آگے آ رہی ہیں آج کل ہر ایک چیز میں، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے الیکشنز ہو، چاہے سول سروس کے ایگزام ہو۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے یہاں پہ، اور خاص کر جو اکثر جب ہم باتیں کرتے ہیں، یہ لڑکیوں کو ہی آگے آنا چاہیے، اور دوسرے جو فرینڈس ہیں یا باقی جو سوسائٹی میں ان کی لڑکیاں ہیں جو انڈر پریولیجڈ ہو، جن کو سپورٹ نہیں ملتا، جو کسی چیز میں ان کو کمی محسوس ہوتی ہے، آپ کو آگے آنا چاہیے اور آپ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ایک عورت کو ایک عورت کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ یہ خالی ہم کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ہم گراؤنڈ لیول پہ بھی اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ میرا ایک اور سوال اسی حوالے سے ہے۔ سوال ہے، آپ اپنی والدہ کے دنوں کے مقابلے میں کشمیری سوسائٹی میں خواتین کے موجودہ کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج کے عورت میں اور آج سے پہلے جو پرانی عورت میں کیا فرق ہے؟ ہمیں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ بہت زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جو فریڈم آج سے پہلے 50 سال کے عورتوں میں تھا وہ اس سے زیادہ آج عورتوں میں فریڈم ملتا ہے۔ دیکھیے، عورتوں میں اتنی پڑھائی نہیں تھی، یا عورتوں میں اتنا وہ فریڈم نہیں تھا، وہ ماحول نہیں تھا پڑھائی کا یا گھر سے باہر نکلنے کا۔ عورت جو تھی، جو پرانی والی عورت تھی، جو مطلب میں اب کہوں گا ماڈرن اینشنٹ عورت جو تھی، وہ میرے خیال سے اگر ہم اپنے گاؤں کی بات کریں گے تو وہ بالکل اپنے چولہے تک محدود تھی۔ لیکن جو آج کل کی عورت ہے، یہ چولہے سے باہر نکل آئی ہے، اور یہ ایجوکیشن پڑھتی ہے، یہ منسٹر بنتی ہے، یہ IAS افسر بنتی ہے، یہ ملازمت کرتی ہے، یہ ایکٹنگ کرتی ہے، یہ سنگنگ کرتی ہے، یہ ڈانسنگ کرتی ہے، یہ ہر کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، کر سکتی ہے۔ یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں، اور جو پرانا والا دور تھا، یہ عورت کے لیے جو پرانا والا دور تھا وہ بہت ہی ظالمانہ دور تھا، اور جو آج کل کا دور ہے یہ سمجھتا ہے کہ عورت بھی وہی کر سکتی ہے جو ایک لڑکا ایک مرد کر سکتا ہے، دونوں برابر سوسائٹی کے حصے دار ہے کرنے کے لیے۔ میں بولنا چاہتی ہوں جو مطلب انشنٹ کی مطلب بیویاں بہنیں جو بھی تھی، ان میں شرم حیا تھی، فریڈم بھی اتنی نہیں تھی ان کو جتنی آج کی لڑکیوں کو ہے۔ مطلب ان کو پڑھائی میں بھی فریڈم ہی ہے، اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس کو کیسے چلائیں گے آگے، اپنے باپ کا عزت کیسے رکھیں گے فیوچر میں۔ جو انشنٹ کی مطلب عورتیں تھیں وہ زیادہ پڑھائی لکھائی نہیں کرتی تھی، جو آج کے دور میں لڑکیاں ہیں وہ اچھے سے پڑھتی بھی، ان کو فریڈم ملتی ہے پڑھائی میں بھی، کمانے میں، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں ان کو سپورٹ ملتا ہے، فیملی کا سپورٹ ملتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، مطلب اگر ہم کہیں پہ بھی دیکھیں گے آج لڑکیاں لیڈ کرتی ہیں، ایجوکیشن میں بھی، مطلب ہر کسی جگہ میں لڑکیاں لیڈ کرتی ہیں۔ میرا سوال اب تعلیم کے حوالے سے ہے۔ کیا حکومت کی تعلیم کی پالیسیاں جموں کشمیر میں مؤثر ہے؟ منسوخ ہونے کے بعد کیا تبدیلیاں کی گئی ہے اور مزید کیا مطلوب ہے؟
میرا خیال ہے کہ کشمیر میں اب اگر کچھ زیادہ خراب ہے تو وہ ہماری تعلیم کا شعبہ ہے، کیونکہ ہمارے سکول ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں عموماً یہ بند ہی پڑے رہتے ہیں. ایک تو نامساعد حالات کے چلتے اکثر ہمارے ورکنگ آورز جو ہے، جو ہمارے ڈیز ہوتے ہیں وہ پہلے ہی کم ہے. دوسرا، اگر کبھی کبھار سکول چلیں بھی ٹھیک طرح سے تو ہمارے کلچر ایک ہے، جمعے کے روز یا تو اسٹوڈنٹ نہیں آتے ہیں یا ٹیچرز ہی نہیں آتے ہیں. جمعہ اور سنڈے تو ہے ہی، اور پبلک ہالیڈیز کی اتنی برمار ہے کہ پورا اگر آپ گن لیں تو میرا خیال ہے کہ 1-2 مہینے چھٹیوں کے ساتھ ہی گزر جاتے ہیں. اور جب آپ ان تمام مصیبتوں سے نکل آئیں اور آپ چاہیں 2-3 مہینہ پڑھنا تو یہاں سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور سردی کے موسم کے چلتے اسٹوڈنٹ سکول نہیں جا پاتے ہیں. لیکن ہمارا سوال ہے، جب ایک اسٹوڈنٹ 10-15 کلومیٹر دور کسی قصبے میں جا کر ایک کوچنگ سینٹر میں پڑھائی حاصل کر سکتا ہے اس ونٹر کے دوران، کیا گورنمنٹ جو وہاں کمیونٹی سکول ہوتا ہے، جو وہاں ہی ان کے چوکھٹ پہ سکول گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے، وہاں وہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر رہا ہے؟ اگر وہ برف میں اگینسٹ آل آڈز وہ قصبوں میں آتا ہے اور کوچنگ کرتا ہے، فیس بھرتا ہے، گورنمنٹ کے ٹیچرز کیوں نہیں دے پاتے ہیں یہ ایجوکیشن اسی گاؤں میں جہاں سکول ہے؟ یہاں کہتے ہیں ہیرش ونٹر ہے، لیکن کوچنگ سینٹرز کے لیے کیا ہیرش ونٹر نہیں ہے؟ سری نگر سے ٹیچرز پڑھانے کے لیے یہاں آئے اور یہاں مقامی ٹیچر 5 کلومیٹر دور سکول میں نہیں جا سکتا ہے اور اسٹوڈنٹ نہیں آ سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے سکول ابھی بھی ہمیں جیسے وہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے دفاتر ویسے ہی ہے. ہیٹنگ کا ارینجمنٹ نہیں ہے، بچوں کی گرمی کا انتظام نہیں ہے. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ انہی سکولوں میں اس ونٹر ہم بچوں کی گرمی کا انتظام رکھیں، اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے کہ وہ قصبے میں جا کر کوچنگ سینٹر میں داخلہ لیں اور بہت زیادہ پیسہ دیں. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافی غریب لوگ جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہ نہیں دے پاتے ہیں یہ ٹیوشن فی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعلیم میں غریب اور امیر میں امبیلنس ہوتا ہے، سسٹم میں امبیلنس ہوتا ہے. غریب کا بچہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، آگے اس کی نسل در نسل ساری غریب ہی رہتی ہے اور وہ کچھ اچھا بن نہیں پاتا، پڑھ نہیں پاتا ٹھیک سے. اور امیر جو ایفرٹ کرتا ہے کوچنگ بھی اور فیسلٹیز بھی، وہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ تفاوت جو ہے، حالانکہ قانون نے تو برابری کا ہمیں درجہ دیا تھا، لیکن جو ایجوکیشنل سسٹم میں ہی اس طرح کی تفاوت ہے کہ آگے جا کر سوسائٹی بالکل ڈیوائیڈ ہوتی ہے امیر اور غریب میں. یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک نہ ہم ان سکولوں میں گرمی کا ارینجمنٹ رکھیں اور یہاں ونٹر چھٹیوں کا جو کلچر چلا پڑا رہا ہے یہ ختم ہو. جی طاہر صاحب، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے سمر ویکیشن ہندوستان میں ہوتی ہیں اور کشمیر میں ونٹر ویکیشن ہوتی ہیں. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. ونٹر میں یہاں کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، بچوں کو چھٹی ملے گی اسی طرح جس طرح ہندوستان میں ان کو سمر ویکیشن ملتی ہیں. نمبر فرسٹ. نمبر سیکنڈ، اگر آپ یہاں ریفارم کی بات چلیے ہیں، پالیسی کی بات چلے، اس سوال پہ آپ چلے نہیں. ریفارم کی بات یہ ہے، پالیسی کی بات یہ ہے، جو پالیسیاں ایجوکیشن میں تھی 1946 سے لے کر یا 1986 سے لے کر یہاں جو بھی جتنی بھی پالیسیز بنی ہیں، پالیسیاں اور بھی ریفارم ہوئی ہے. فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن چل رہی ہے گورنمنٹ اسکولوں میں. لیکن اب گورنمنٹ اسکولوں میں یہ کہوں گا تب تک یہ ریفارم نہیں ہوگا جب تک نہ اپنا گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر یا گورنمنٹ امپلائی اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکول میں نہیں ڈالیں گے تب تک ریفارم نہیں ہوگا. اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہی ہے، جب تک نہ جتنے بھی گورنمنٹ ٹیچرز جو ہے جو 40,000 سے لے کر 80,000 لاکھ تک کا پے لیتے ہیں، لیکن ان کے جو اپنے بچے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ پرائیویٹ اسکول کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ صرف 3,000 سے لے کر 12-15,000 تک کا اس کا پے ہوتا ہے. جو 60,000 70,000 1 لاکھ تک کا پے لیتا ہے وہ بچے کو نہیں پڑھا، اس کو بھروسہ نہیں ہے. سرکاری ٹیچر کو بھروسہ نہیں ہے دوسرے سرکاری ٹیچر پر کہ وہ میرے بچے کو اچھی تعلیم دے گا. جب تک نہیں یہ قانون بنے گا کہ جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں، خاص کر سرکاری ٹیچر جتنے بھی ہیں، وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ہی ایڈمیشن کروائیں. دنیا کے جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، آپ دیکھ لیجئے، جہاں پر ایجوکیشن کا گراف ڈاؤن ہے
वो ममालिक वहाँ पर वो गरीबी वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ वो उन्हीं मुल्कों में है जहाँ पर एजुकेशन का ग्राफ डाउन है। जहाँ एजुकेशन का ग्राफ अप है, आप देख लीजिए जो भी तरक्की पजीर ममालिक है, यूरोपीय कंट्रीज़ आप देख लीजिए, वहाँ पर एजुकेशन जब एजुकेशन सही होगी, जब तालीमी निज़ाम सही होगा रियासत में या किसी भी कंट्री में, वहाँ के जो भी मसले हैं वो खुद ब खुद हल हो जाते हैं, क्योंकि एक सिस्टम बन जाता है, ऐसे लोग सामने आ जाते हैं। चाहे आप देखिए इंडस्ट्रीज़ में अगर पढ़े लिखे लोग होंगे जो कारोबार करेंगे, या जो पॉलिटिकल यहाँ पर हमारा निज़ाम है उसमें भी अगर पढ़े लिखे लोग, जो एजुकेटेड लोग आएंगे जिनको सही तालीम होगा, तो वो लोग वही सिस्टम भी ठीक करेंगे। जब तालीमी निज़ाम सही होगा मुल्क में या रियासत में, तभी सारे मसले जो हैं, जितने भी रुके पड़े इश्यूज़ हैं, वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में जो भी पड़े हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट में हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, कहीं भी उनकी बीवियां बहनें, अक्सर हर घर में टीचर्स हैं, और उनको बीवियां ही घर में ये डिसीजन देती हैं कि उनको स्कूल बंद रखने हैं या नहीं। अब ये भी कल्चर है कि उनको जम्मू जाना है। अब यहाँ एक लॉबी है एजुकेशन में कि चाहे वो सेक्रेटरीट में हो या डिसीजन मेकिंग सीट पे बैठे हुए हों, एक लॉबी बनी हुई है कि कैसे माहौल क्रिएट किया जाए कि हमें पहले ही छुट्टी करने का बहाना मिल जाए और हमारी बीवियां हमारे साथ जम्मू में रहें। तो ये सारा जो नक्सस है, एक बड़ा नक्सस तालीम में, इसको तोड़ना है और तालीम को ओवरहाल करना है, रिफॉर्मेशन लानी है। और बिल्कुल इख्तियार नहीं होना चाहिए सिर्फ तालीम डायरेक्टर एजुकेशन को कि वो छुट्टियों का ऐलान करें। ये एक जॉइंट डिसीजन होना चाहिए मुख्तलिफ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस का, सेटअप का, और इसका डिसीजन भी दिल्ली से आना चाहिए। निकी कश्मीरी जो यहाँ रिवायती हमारी बीवियाँ बच्चों को आराम दिलाने के लिए स्कूलों को बंद करते हैं, इसका इख्तिताम होना चाहिए और रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, हीटिंग का अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। क्या फ़ायदा है कि आप गाँव में हर जगह 10-10-12 स्कूल बनाते हैं लेकिन 6 महीनों के लिए कंटिन्यूस पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उनको बंद ही कर लीजिए। प्राइवेटाइज एजुकेशन को करते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं। व्हाट इज़ द फंड टू इन्वेस्ट ह्यूज मनी ऑन द टीचर्स इन शेप ऑफ देयर सैलरीज एंड टू इन्वेस्ट इतना सारा पैसा जो हम खर्च करते हैं इन बिल्डिंग्स पे। अभी भी आप इसी जोन में देख लीजिए कि यहाँ कितनी बिल्डिंग्स बनाई हैं जिनको ऐसे ही छोड़ दिया अधूरा। अभी तक जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उन्होंने उसको टेक ओवर नहीं किया हुआ है। करोड़ों रुपए का जो ये घोटाला है, स्कैंडल है, ये कॉरपोरेशन बनी हुई है ये एजुकेशन। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और पुरजोर अल्फाज में ये डिमांड करते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम को लाया जाना चाहिए ताकि यहाँ का जो नक्सस बना हुआ है ये टूटे। मेरा अगला सवाल है, क्या आर्टिकल 370 की बहाली से मुतलिक गुपकार के एलानिया बदले हुए जियो सियासी मंजरनामे में कोई मुताबिकत रखता है? जो एक्चुअली पीपल्स अलायंस बना हुआ है, ये इनका एक इमरजेंसी फैसला था, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया था कि इन पे जो पॉलिटिक्स, जो हमारी सियासतदान थे, ये करप्टेड थे, ये बहुत ही करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो अब एक करप्शन में इन्वॉल्व थे, तो उन पे एक ऑपरेशन किया गया था एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से और NIA की तरफ से। उन पे अभी भी बहुत सारी जो सियासतदान हमारे हैं वो अभी भी जेलों में पड़े हैं, क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के मामले हैं। तो जो एक जो पॉलिटिशियन करप्ट होगा उसको मेरे ख्याल से सियासत में आना ही नहीं चाहिए। तो नंबर फर्स्ट, अब ये किस सिलसिले में बना है ये पीपल्स अलायंस जो है, गुपकार अलायंस जो है, ये किस सिलसिले में बना है? इस सिलसिले में बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो नया युवा जो अब सियासत में आ रहा है और एजुकेटेड क्वालिफाइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो इनको लग रहा था कि इनको लगा कि हमारी अब स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हो रही है दिन ब दिन। तो ये जो पॉलिटिकल अलायंस जो है इसीलिए बना है कि उनको लगा कि हमारी पॉलिटिकल स्पेस जो ख़त्म हो रही है दिन ब दिन, उनको लोगों की कोई हमदर्दी नहीं है, लोगों के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है, डेवलपमेंट के बारे में वो सोचते नहीं है। क्योंकि अगर वो डेवलपमेंट के बारे में सोचते तो आज जो नए हमारे एजुकेटेड कैंडिडेट है, जो DDC कैंडिडेट है, हमारे एजुकेटेड कैंडिडेट जो कश्मीर में उठे हैं, वो डेवलपमेंट की बात नहीं करते, क्योंकि पानी नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना भी फंड आता था वो यही सियासतदान खाते थे, जिन सियासतदानों को करप्शन का इल्ज़ाम अभी इस वक्त चढ़ा हुआ है। तो सिर्फ पॉलिटिकल स्पेस को जारी रखने के लिए चेयर हंगरी, पावर हंगरी
اور کرسی کے لیے یہ بالکل اس سیاست میں آ گئے, تبھی تو انہوں نے پیپلز الائنس بنایا. ورنہ مجھے بولو اس کو کہتے ہیں کہ this is the politics, they are playing it politically, see what they are doing. وہ کہتے ہیں کہ کل کے وہ دشمن تھے آج کے دوست بن گئے. جو پی ڈی پی بی جے پی کے ساتھ تھا, الائنس تھا, آج وہ اس کا دشمن بن گیا. جو پیپلز کانفرنس نیشنل کے خلاف بولتا تھا وہ آج وہ نیشنل کا دوست بن گیا. جو دوسری پارٹی ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے آج وہ ایک دوست بن گئے. کیوں بن گئے؟ صرف پاور ہنگری کے لیے, چیئر ہنگری کے لیے. ان کا لوگوں کی کوئی درد نہیں ہے ان میں. جیسے کہتے ہیں نا چور اور چور مسرے بائی ہوتے ہیں, یہ وہی سچویشن ہے. اس چیز کو میں ایسے دیکھتا ہوں, جو یہ گپکا ڈکلیریشن ہے یہ ہم سب کو یہاں پہ سمجھنا چاہیے, خاص کر جو یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں. ان کو لگا کہ اگر یہ آج بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے, ڈی ڈی سی کا الیکشن یا کوئی بھی آنے والے جو انتخابات ہو, یہ اس میں جیتیں گے نہیں. اس میں جو باقی جو وائسز ہیں جن کو آج تک اسپیس نہیں دی گئی ہے, جو آگے نہیں آ پائیں کیونکہ یہ کسی کو آگے آنے نہیں دیتے تھے. ہم دیکھیں جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان پولیٹیشینس کے, وہی آگے آئے آج تک. جو عام انسان ہے وہ وہیں پہ رہا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم کسی کو کیوں اسپیس دیں, ہم مل بانٹ کے اور وہ اسپیس ہڑپ لیں, تاکہ آگے کے ٹائم میں جب ہم اور جیتیں گے تو اور لوگوں کو اسپیس نہیں ملے گی. نمبر 1. نمبر 2, جب ان کو لگا کہ اب ان کو حساب لیا جائے گا جو انہوں نے چوریاں کی ہے, چاہے روشنی ایکٹ اسکیم ہو, چاہے وہ کرکٹ ایسوسیشن کا اسکیم ہو, چاہے سولر انرجی کا یہاں پہ کچھ کروڑس کا پروجیکٹ تھا وہ ایک ہی نیتا نے لیا تھا, چاہے اس کا اسکیم ہو, چاہے جو ٹینڈرز کبھی نکلے نہیں ان کو کس طرح سے بیک ڈور فل کیا گیا, چاہے وہ اسکیم ہو, چاہے یہ جے کے بینک کا ریسنٹ جو بیک ڈور اپائنٹمنٹس ہوئے چاہے وہ اسکیم ہو. یہاں اسکیمس پہ اسکیم ہوئے, اور انہوں نے کبھی کوئی اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کمیشن نہیں بنایا جو ان سے حساب لے. جب یہاں پہ ہمارا ایک سو کالڈ اکاؤنٹیبل کمیشن ہے, اور جو ان کے رشتہ دار ہوتے اسی کو اپوائنٹ کرتے تھے چیئرمین, تاکہ ان کی جو چوری ہے پکڑی نہیں جائے. اگر ہم حساب لگائے آج تک جتنا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں پیسہ بھیجا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, اگر ہم خود حساب لگائیں اور دیکھیں کہ وہ پیسہ گیا کہاں. اگر کسی نیتا کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے, یہ 6 سال میں سری نگر میں بھی مکان بناتا ہے, جموں میں بھی مکان بناتا ہے, دلی میں فلیٹ لیتا ہے, تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ تو چوری کا ہی پیسہ ہے جو عام اور غریب لوگوں کے لیے آیا ہے. اور اس سے امپورٹنٹ چیز یہ جو ڈکلیریشن ہے, یہ جو یہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی, اور خاص طور پہ جب آج یہ ان کے جو نیتا باہر آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم 370 کو واپس لائیں گے. ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, جو ڈی ڈی سی ممبر بنے گا یہ 370 واپس لائے گا. ڈپٹی کمشنر تھوڑی وہ واپس دے گا, ڈی سی کا رول ہی نہیں ہے وہ, اور اس کینڈیڈیٹ کا رول ہی نہیں ہے وہ. آج بھی یہ کتنا ایموشنلی لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, سینٹیمنٹلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے. انہوں نے اس کشمیر کا بھیڑا گرک کیا ہے, انہوں نے کبھی نوجوانوں کو آگے نہیں آنے دیا ہے, اور آج بھی نہیں چاہتے ہیں کہ نوجوان آگے آئیں. اگر ہم بات کریں ہمارے جو جموں کشمیر کے پولیٹیکل لیڈر ہیں, چاہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہیں یا محبوبہ صاحبہ تھی, عمر صاحب تھے, باقی میں اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. اور میں جو کشمیری عوام ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جاگو, بیدار ہو جاؤ, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہماری جو جموں کشمیر کو ہمیشہ انہوں نے ہمارے جموں کشمیر کو آگ دیا ہے. یہ جو سب ابھی چور مل کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ بولتے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو ایسے کرو ویسے ہم کرنے والے ہیں, اب ہم جموں کشمیر کو اس پلیٹ فارم پہ لے جائیں گے, یہ کچھ نہیں کریں گے. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزمانے کو دوبارہ آزمانا سب سے بڑی بیوقوفی. ہم نے ان کو بہت بار آزمایا ہے, ان کو ہم نے ایم ایل ایز بھی بنائے ہیں, یہاں کے منسٹرز بنائے ہیں, یہاں کے چیف منسٹرز بنائے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ ہمارے سے ووٹ بھی لیا ہے, ہمارے سے پیسے بھی لیا ہے, اور اوپر سے ہمارے لڑکوں کو جیل بھی بھروا دیا ہے. بہت انہوں نے یہاں پہ اس جموں کشمیر کو نچایا ہے. تو میں یہاں کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ان کی باتوں پہ مت آئے. اور اب یہ آپ نے دیکھا آج تک چاہے فاروق عبداللہ صاحب ہے یا محبوبہ مفتی ہے, ان کے جو ان کے پارٹی کا کوئی اچھا ورکر ہوگا کسی غریب خاندان کا, انہوں نے کبھی ان کو بولا اب ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں ایم ایل اے کے لیے, اب آپ کھڑے ہو جا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو بنایا ہے, اپنے رشتہ داروں کو بنایا ہے. میں لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیں.
جب ہم ریشنلٹی کو اپلائی کرتے ہیں, سینس کو اپلائی کرتے ہیں, تو شاید میرے خیال سے کچھ باتیں وہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے. ہر اسٹیٹ میں, ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں ابھی تک الائنس بنے ہیں, اور جہاں جہاں مدعے ہوں جو ایک پارٹی نے سالوں نہیں کیے, بہت ساری پارٹیز نے اکٹھا ہو کے ان مدعوں کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. تو الائنس میں آنا قانون تو ان کو الاؤ کرتا ہے, یہ تو کوئی اینٹی لا حرکت ہے نہیں کہ آپ الائنس نہ کریں, یونین نہ بنائیں. اگر یہ بناتے ہیں, جب قانون ان کو یہ آزادی دیتا ہے, کوئی بھی یونین خواہ مدعا کوئی بھی ہو, چاہے ہم اس مدعے سے متفق ہوں یا نہ ہوں, چاہے وہ ناکام ہو یا کامیاب, اس سے پرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا اتحاد بنانا ٹھیک ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس اتحاد میں کامیاب نہ ہوں, وہ الگ بات ہے, لیکن آپ ان کو اس سے الاؤ بھی نہیں کر سکتے. جب آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت الائنس میں گھس سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, اور کسی پولیٹیکل آبجیکٹیو کو حاصل کر سکتے ہیں, تو ہمیں بھی قانون کا پاس لحاظ رکھ کر ان کو اتحاد بنانے کی اجازت دینی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, جو یہاں یہ بھائی جان بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو, یوتھ کو روکا گیا. مے بی انڈیویجول کیسز میں مختلف علاقوں میں ایسی کوشش کی گئی ہو کہ ان کے مقابل کوئی پڑھا لکھا نوجوان نہ آیا ہو, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ابھی تک کسی جوان کو آج تک کشمیر میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا گیا ہو. اور جو آج تک یہ بوڑھے لوگ پولیٹکس میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس وقت پولیٹکس میں آئے ہیں جب یہ جوان تھے, یہ بھی تو جوان ہی رہے ہیں, اور جوان کی حیثیت سے یہ پولیٹکس میں آئے ہیں. اب رفتہ رفتہ ریپلیس تو ہوتے ہی ہیں, اب ان میں انرجی نہیں ہے. آج بھی اتنے سب اٹھے الیکشن میں, چاہے یہ لوگوں پر ہے کہ وہ ان کو کامیاب کریں یا ناکام, اس کا فیصلہ تو لوگ کریں گے, لیکن ابھی تک تو کسی نے نہیں روکا. لٹل نالج از ڈینجرس تھنگ. ابھی کسی میرے بھائی عزیز بھائی نے یہ بتایا تھا کہ جوانوں کا آگے آنا تھا, بوڑھوں کی اس میں ضرورت نہیں ہے. چلو بوڑھے ہو, بچے ہو, کچھ بھی ہو, یہ تو آگے چلتا رہتا ہے. ہر کسی کو سوچنا اور سمجھنا پڑتا ہے. 370 یہ ان لوگوں کا بنایا ہوا کیا تھا, کیا مسئلہ تھا, کیا ایشو انہوں نے بنا کے رکھا تھا, لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے 370 ہے کیا. دوسری بات یہ ہے گپکار الائنسز. اب ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ سبھی دروازے بند ہو چکے ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا. اس کر کے گپکار الائنسز کو بلایا گیا تاکہ ہم دوسرے روپ میں آ کے لوگوں کو یہ اور کوئی ڈرامہ دکھائیں گے. لیکن جو اللہ کرتا ہے, جو بھگوان کرتا ہے, جو خدا کرتا ہے, وہ اچھا ہی اچھا کرتا ہے. رگوپتی رگو راجا رام پتت پون سیتا رام, ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. ایک بات اور ہمارے مسلم بھائی, ان کو بھی یہ پتہ ہے لکم دین نکم ولی دین. ہمیں مذہب ملت چھوڑ کے نا جمہوریت ڈیموکریسی میں آ کے نا اس کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہر کسی کو جینے کا حق ہے, کوئی کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کا حق نہیں رکھتا ہے. لیکن یہ سوچ سمجھ کے, لیکن جو یہ بیوروکریٹ آگے بنے, ہمارا خون چوس کے, عوام لوگوں کا خون چوس کے نا بڑے بڑے پلیٹ فارموں پہ بیٹھ کے اپنے گاڑیاں موٹر بنگلے بنا کے نا دوسروں کو آج تک دبا کے رکھ کر ان سے کما کے اپنے ہی تجوریاں بھر دی. لیکن ان تجوریوں کا اب حساب آنے والا ہے. سرکار جو چاہتی ہے, سرکار جو کرتی ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن اس معاشرے میں ایسے بندے ہونے چاہیے جن کے ارادے پختہ ہوں, نظریں جن کی خدا پر ہو, تم خیز موجوں میں کبھی گھبرائے نہیں کرتے ہو, چاہے وہ فورس کا ہو, چاہے وہ کسی مشن کا ہو, کچھ بھی ہو, کیا بھی ہو. اس کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے ایک دن اندھیرے دنیا میں جانا ہے, وہاں ہم سے حساب لیا جائے گا. لیکن یہ جب کرسیوں پر آتے ہیں, یہ جب کرسیاں جب پڑھتے ہیں, چاہے دفتر میں ہوتے ہیں چاہے کہیں بھی ہوتے ہیں, لیکن اس غریب کے پرسانی حال کوئی نہیں ہوتا. اس کو چکر لگا کر کے اس کا حال برا کر کے رکھ دیتے ہیں. باقی الاؤنسز جو ہے یہ ایک ڈرامہ ہے. 370 کے بارے میں آج 70 سال بعد یہ کہتے ہیں 370 ایسا تھا ویسا تھا, ہم اس لیے جئیں گے مریں گے, ایسا کرو. لیکن لوگوں جاگو جاگو جاگو, جاگ کے دیکھ لو. جب تک سوچ نہیں بدلے گا تب تک دیش بدل نہیں سکتا ہے.
नाजरीन, अगर आपकी कोई राय या तजवीज़ हो इस प्रोग्राम के हवाले से तो नीचे आपके स्क्रीन पे सारी डिटेल्स दी हुई है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।